أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 83 سے 86 تک کی تلاوت کی گئی ہے. اس رکوع میں وہی بنی اسرائیل کے سلسلے میں تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جو عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. چنانچہ سب سے پہلے تو ایک عہد کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں گے. یہ عہد لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے. وذی القربى والیتامى والمساکین، اور ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے. وقولوا للناس حسنا، اور یہ بھی ہم نے عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہیں گے، بات اچھی بھلی کریں گے، تلخی والی بات، بدخلقی بد اخلاقی والی بات لوگوں سے نہیں کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بھی کہ نماز قائم کریں گے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. جیسے بات بار بار آتی ہے کہ یہ تمام چیزوں کی جو یاد دہانی ہے امت مسلمہ کو، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اے مسلمانوں، تم سے بھی تو کوئی عہد ہے اور تمہارے ذمے بھی تو کچھ واجبات اور کچھ فرائض اور کچھ ماننے اور جاننے کی باتیں ہیں. لیکن جیسے انہوں نے کیا ویسے اگر تم بھی کرو گے تو جیسے ان کے ساتھ ہوا ویسے تمہارے ساتھ بھی ہوگا. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا نمبر 1 صرف اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 3
رشتہ داروں کی رشتہ داری کو نبھانا، نمبر 4 یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش نہیں آنا، بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا، یہ سوچ کر کے کہ اس کا باپ نہیں ہے ہم جو چاہے اس کو کہتے رہیں، اپنا غلام بنائے رکھیں، نہیں۔ ایسے ہی مسکین و غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش نہیں آنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ ایسے ہی جب کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اچھی اور بھلی بات کرنا۔ 7ویں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ 8 قسم کا عہد اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان میں سے ہر چیز وہ ہے جو خود مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی ضروری ہے اور فرض کے درجے میں۔ ایک اور غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ عبادت کے بعد براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، یعنی شرک نہ کروں اور والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کروں۔ یہ دراصل قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقامات پر شرک کے ساتھ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی صف میں دونوں کو جگہ دی ہے۔ ایک طرف شرک نہ کروں اور اسی کے ساتھ بیان فرمایا ہے والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کروں۔ تو عبادات کے اندر، حقوق اللہ کے اندر جتنا سخت جرم شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ معاف کریں گے۔ تو حقوق العباد میں جتنی سختی اور جتنا بڑا جرم شرک کرنا ہے، حقوق العباد میں اتنا ہی بڑا جرم والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جتنے گناہ ہیں وہ تمام کے تمام گناہوں کا بدلہ تو ممکن ہے آخرت میں ملے گا، لیکن والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو اس کے گناہ کا بدلہ اس دنیا میں بھی مل کر کے رہے گا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی مل کر کے رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ تو یہ دوسرا حکم، اور تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو بیان کیا، اس کے بعد فوری معاملات پر آ گئے، حقوق العباد پر آ گئے، اور 5 حقوق العباد کو بیان فرمایا۔ شرک کو بیان کیا، حقوق اللہ، پھر 5 حقوق العباد کو بیان کیا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ہر ایک سے اچھی بات کرنا، 5 حقوق العباد کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر حقوق اللہ کو بیان کرتے ہوئے اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو حقوق اللہ کے اندر سیکیور کر دیا ہے، آگے حقوق اللہ، پیچھے حقوق اللہ، درمیان میں حقوق العباد۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو پھر بھی لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا یہ کوئی گناہ نہیں، ترش روئی اور بری بھلی باتیں کرنا، کسی کو گالی دے دینا یہ کوئی گناہ نہیں، رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا یہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، مسکین کو اور غریب آدمی کو دھکے دینا، اس کو جھڑکیاں دے دینا اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور عام طور پر ایک تو جملہ بڑھاپے کے موقع پر بچوں کا مشہور ہے کہ گھر میں آپ کے کون کون رہتے ہیں؟ میں رہتا ہوں، میری بیوی، بچے، اور میرے والدین بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر کے کہنا چاہیے، والدین آپ کے ساتھ رہتے کہ آپ والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟
یہ بہت چھوٹی، دیکھنے میں چھوٹی باتیں لیکن ہے بہت بڑی۔ آپ والدین کو اپنے ساتھ رکھنے والے ہیں کون؟ کہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، دنیا میں وجود بخشنے کا ذریعہ بنے ہیں وہ، اور انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین بھی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ بہت تعجب اور بہت افسوس ہوتا ہے اس موقع پر جب کہ نواسے پوترے آ کر کے دادی دادا سے ٹافی مانگتے ہیں، بسکٹ مانگتے ہیں، چاکلیٹ مانگتے ہیں، اور یہ بیچارے ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو بیٹے کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ بیٹے کچھ جو ہے خرچے کے واسطے پیسے دے دو۔ کہے کا خرچہ ہے؟ تمہارے ہی بچوں کو دینے کے لیے پیسے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سے پہلے کیوں بیٹے نے خیال نہیں کیا کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ والدین کو میرے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ حقوق العباد میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ عہد لیا تھا، اور اس کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ تم پر بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں آگے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم اس سے پھر گئے، سوائے چند کے اکثر و بیشتر تم ان چیزوں پر عمل کرنے اور ان کو ماننے سے پیچھے ہٹ گئے۔ وانتم معرضون، اور تم تو ہے ہی پیچھے ہٹنے والوں میں سے۔ تو ایسا نہیں کہ پیچھے ہٹ گئے، بلکہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہی ہو۔ تو خدا نخواستہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے ان امور کو سامنے رکھ کر کے کہ جب ان کے ساتھ جو ہوا ہے کہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا پس منظر سمجھ لیں کہ جب حضرت یوشع بن نون کے ساتھ بنی اسرائیل کو تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر کے ملک شام کو فتح کرو، انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو پھر اپنے درمیان تقسیم کر لیا۔ کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلے تھے، ہر جگہ ان کے پاس یہ پرائیویٹائزیشن تھا کہ قبیلوں کے درمیان سب یکجٹ ہو کر کے ایک ساتھ مل کر کے نہیں رہتے تھے، اتحاد نہیں تھا کہ ہر قبیلے والا اپنے قبیلہ، ہر قبیلے والا اپنے قبیلہ، ہر چیز میں وہ اپنے قبیلوں کا لحاظ کرتے تھے۔ چنانچہ پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا اللہ کے حکم سے، تو 12 چشمے جاری ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سرشت میں یہ بات آ گئی تھی کہ ایک دوسرے سے جمتی نہیں۔ تو ہر جگہ 12 قبیلے، ہر جگہ 12 قبیلے۔ تو یہ جو 12 قبیلے تھے، انہوں نے جب ملک فتح کیا تو وہ ملک کو بھی 12 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ 12 حصوں میں تقسیم کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ طوائف الملوکی، ایک دوسرے کا قتل و قتال، ایک دوسرے کے ملک، دوسرے کے حصے کو اپنے حصے میں ضم کرنے کی کوششیں، کوئی مرکزی حکومت نہیں، کوئی یہ 12 کے اوپر کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہوئی اور ہونی تھی، وہ صورتحال یہ تھی کہ آپس میں خون ریزی کرتے تھے اور آپس میں اپنے بھائیوں کو جو ہے مار دھاڑ کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور جب یہ پھوٹ پڑی تو یہ بنی اسرائیل یا تو دوسرے کفار کے ممالک میں جا کر کے بستے تھے اپنے جان کو بچانے کے لیے، یا یہ کہ وہ لوگ ان کے اوپر آ کر کے حملہ آور ہوتے، تو اس کے نتیجے میں ان کو غلام بنا کر کے لے جاتے۔ اب جب غلام بنا کے لے جاتے تو آپس میں یہ لوگ یہ طے کرتے کہ بھئی ہمارے بھائیوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، مسلمانوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، تو اب مسلمانوں کو غلام بنایا گیا ہے تو ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے پھر فدیہ دیتے۔ تو یہ تھا بڑا غیر معمولی تضاد۔ پہلے کہا گیا کہ آپس میں خون خرابہ مت کرو، تو مانے نے خون خرابہ کرتے رہے،
وہ خون خرابے کے نتیجے میں غلام بنائے گئے، تو اب وہی جن کا خون خرابہ کر رہے تھے انہی کو فدیہ ادا کر کے خریدنے لگے۔ یہ مسلمانوں کی ہر زمانے کے اندر وہ صورتحال ہے اور وہ تضاد ہے جو پہلے بھی رہا ہے، اور آج بھی یہ تضاد باقی ہے، اور یہ ناکامی کی علامتیں ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی ایسی صورتحال بہت پیش آتی ہے کہ وہ آپس میں لڑو مت اور آپس میں فرقہ بندیاں مت کرو، تو سننے کو تیار نہیں۔ جب ان فرقہ بندیوں کے نتیجے میں اتحاد ختم ہوتا ہے، اتحاد پارا پارا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر وہ دوسروں سے بچانے کے پھر اتحاد کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کے حملوں سے بچنے کے لیے پھر منصوبے بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے سے چلا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا نتیجہ بھی آگے چل کر کے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو اپنی بستی سے نہ نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار بھی کیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو، یعنی پورے شعور کے ساتھ تم نے اس بات کو مانا ہے اور اقرار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، ان سب کو مانتے جانتے ہوئے، کیا مسلمان آج نہیں جانتے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بے عزتی نہیں کرنا ہے؟ جانتے ہوئے بے عزتی کرتے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے پیچھے ہی کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، دوسروں کے ساتھ اچھی بھلی بات کرنا ہے، جانتے ہوئے مانتے ہوئے پھر بری بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ یہ تو بہت زیادہ اس زمانے کی صورتحال ہے، ایسا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے زمانے کی عکاسی کی کہ اپنوں کے خلاف غیروں کی مدد کرنا، اپنوں کے خلاف غیروں کی مدد کرنا ہے۔ اس وقت اس کی سب سے بڑی مثال غزہ اور فلسطین اور اسرائیل ہے کہ ہمارے مسلمان یو اے ای نے اتحاد کر لیا اسرائیل سے، اور کیا چاہیے؟ اس طرح دیگر اور ممالک آگے بڑھ رہے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے۔ تو اپنوں کے خلاف غیروں سے اتحاد، اللہ نے فرمایا تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، تم ان کے مقابلے میں اپنے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ ایسے ہی تو ہے، صورتحال یہی تو ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور پھر کیا ہوا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا۔ پہلے نکالے کیوں؟ اب جب نکالے اپنے شہروں سے اور وہ دوسرے علاقوں میں جا کر کے پناہ لیے تو وہاں پر دوسروں کا تسلط ہوا، ڈومینیشن تھا دوسروں کا، اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، تو اب انہی کو نکالتے ہو، پھر انہی کو فدیہ دے کر کے غلامی سے چھڑاتے ہو۔ کیا کا تضاد ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، نکالنا ہی حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ دراصل سوچ کا چھوٹا پن، عام طور پر میں اس بات کرتا ہوں، سوچ کا چھوٹا پن ہے۔ نکالتے وقت ابھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج نکالیں گے تو کل ہمیں ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دشمنی کے اندر اپنوں کے ساتھ غداری کر لی اور اس کے بعد پھر دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے سوچ کا چھوٹا پن، یہ ہے پڑھے لکھے نہ ہونے کی علامت۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جبکہ اچھے اچھے پڑھے لکھے جاہل ہیں، سوچ نہیں، سمجھ نہیں، دوربینی نہیں، اور اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب AI آنے کے بعد تو سوچنے کی صلاحیت تو پوری ختم ہو جائے گی، غور کرنے کا مزاج تو پورا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتاب اللہ میں تم کو پہلے ہی منع کیا گیا تھا، تو تم نے کتاب اللہ میں جو حکم دیا گیا نکالو مت،
آپس میں خون خرابہ مت کرو، اس پہ تو ماننے تیار نہیں، اور پھر فدیہ دو، یہ ماننے تیار، تو کچھ عمل کر رہے ہو، کچھ عمل نہیں کر رہے ہو، تو کامیابی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو ناکامی ہوگی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی؟ کیا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، جو ہم دنیا کے اندر آج دیکھ رہے ہیں، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے گی۔ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہی بڑی عجیب و غریب دنیاوی رسوائی کا سامنا ہے، اجتماعی رسوائی کا سامنا ہے، اجتماعی رسوائی، خزی فی الحیات الدنیا، اور آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو ایسا نہیں ہے یوں ہی ہو رہا ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے حرکات و سکنات، تمہارے انفرادی اور اجتماعی فیصلے اور تمہاری بے وقوفیاں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو، سب کی خبر اللہ تبارک، سب نوٹڈ ہے، سب ریکارڈڈ ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو ایسا کرتے ہیں جو ابھی تک بیان کیا گیا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ جب یہ صورتحال ہوگی، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائیں گے اور کتاب اللہ کے بعض حصے پر کفر کریں گے، جو اپنے پسند کا ہے اس کو مان لیں گے اور جو پسند کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے، جو اپنے جذبات سے ریلیٹ کرتا ہے اس کو لے لیں گے، اور جو ہمارے جذبات کا ویرودھ کرتا ہے اس کو آپ انکار کر دیں گے، اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مدد پھر نہیں آئے گی۔ ایسے حالات میں اللہ فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب بھی کم نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون، اور اس کے نتیجے میں مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں کو سیٹ کرنے اور اپنی سوچ کو سیٹ کرنے کی تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔